मंगनी के 2 माह बाद मेरी शादी हो गई। माँ की नसीहत थी कि शौहर को मजाजे खुदा समझना, लिहाजा साहिर को सब कुछ मानकर उसके घर में कदम रखा। इब्तदा में वो बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर नजर आया। मैं खुद को खुश नसीब तरीन औरत समझती थी। बेटे बेटियां अल्लाह ने अता की है। शौहर चाहने वाला लगा, जो हर वक्त यही कहता कि दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। मैं वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वालिद के इंतकाल के बाद माँ ने अपनी जिंदगी में ही पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। खबर ना थी कि साहिर की नजर उस पर थी। मैं मोहब्बत के फरेब में अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख बैठी। उसने फौरन जायदाद बेचकर बिजनेस में लगा दे। कारोबार चमका और दौलत की रेल पेल हो गई। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। रुपया आते ही उसकी फितरत खुलने लगी। वो आवारा मिजाजी की तरफ बढ़ा और मैं, जो अपने शौहर को सब कुछ मान बैठी थी, धीरे धीरे तन्हा होने लगी। वो मैके वालों से मुझे दूर करता गया और मैं उसके हर झूठ पर यकीन करती गई। अपने अपनों को खो बैठी। जब शऊर आया तो अंदाजा हुआ कि मैं धोखे का शिकार बनी रही। इधर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती, उधर वो घर से गायब होता। शादी के इब्तदाई 10 बरस बच्चों की पैदाइश, घरदारी और शौहर की मोहब्बत में गुजर गए। मगर जब मैंने उसकी तरफ गौर करना शुरू किया तो कुछ गड़बड़ महसूस होने लगे। उसकी डायरी से नंबर मिला। फोन किया तो निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा कि साहिर की गर्लफ्रेंड हूं। उसकी डायरी से नंबर लिया। जवाब मिला, गर्लफ्रेंड तो मैं भी हूं, मगर मैं नंबर लिखती नहीं, याद रखती हूं। कई औरतों ने उसके बारे में सारी बातें बता दी। जब उस पर सवाल किया तो वो चौंक गया। फिर डायरी मुझसे छुपाई जाने लगे। जो जो सच सामने आता गया, मेरे पांव तले जमीन निकलती गई। एक दिन उसने खुलेआम शराब नोशी शुरू कर दी। मुझे नशे में मारने लगा, बच्चों को गालियां देने लगा। वो शख्स जो कभी मुझे देवता की मानद अजीज था, एक वहशी दरिंदा बन चुका था। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त करना अजियतनाक था। मैं रातों को रोती तड़पती, मगर उसे जरा बराबर परवाह न थी। वो तो मुझे पागल कहता, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाता। मैं एक दायमी कर्ब में मुब्तला हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की तरबियत में कोताही न किए। साहिर अब खुलेआम होटलों में कॉल गर्ल्स के साथ वक्त गुजारता और मुझे झूठ बोलकर कहता कि वो दौरे पर जा रहा है। जब उसकी बेवफाई के नाकाबिले तरदीद सबूत मेरे हाथ आए तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। कभी उसके दोस्त, कभी ड्राइवर बताते कि वो औरतों को लेकर घूमता है। रफ्ता रफ्ता मुझे खुद भी अंदाजा होने लगा कि वो शुरू से ही ऐसा था। मगर मैं उसकी मोहब्बत में अंधी थी। मैंने उसकी खातिर सब कुछ छोड़ा, सबको खो दिया, मगर वो कभी मेरा ना था। उन हालात ने मुझे बीमार कर दिया। उसने खानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैं बीमार हूं और शौहर को खुशी नहीं दे सकती। मेरी मोहब्बत, वफा, खूबसूरती, सब कुछ रौंद कर वो आगे निकल गया और मैं पीछे तन्हाई, रुस्वाई और महरूमी की तस्वीर बनकर रह गई। आखिर शादी के 25 साल बाद, जब बच्चे जवान होकर शादी की उम्र को पहुंच चुके थे, तो साहिर ने एक कॉल गर्ल किस्म की लड़की से चोरी छुपे निकाह कर लिया। 4 माह बाद जब मेरी बेटी की शादी हुई, तब हमें उस खुफिया निकाह का इल्म हुआ यूं कि हमारे दामाद इफ्तिखार ने शादी के चंद दिन बाद अपनी दुल्हन के साथ कोह मरी के एक आला होटल में रिहाइश के लिए कमरा बुक करवाया। जब वो मेरी बेटी के हमरा उस होटल पहुंचा तो मेरे शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वहीं मुकीम थे। दामाद से अचानक आमना सामना हुआ तो नजरें चुरा कर इधर उधर हो गए।
افتخار نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سسر صاحب یہاں ہنی مون منا رہے ہیں۔ مت پوچھیں کہ مجھے کس قدر شرمندگی اور دکھ ہوا، کتنی تکلیف اور شرمندگی اٹھائی میں نے۔ کیا ایک جوان بیٹی کا باپ ایسی حرکت کرے تو اسے زیب دیتا؟ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ وہ ساری وفائیں یاد آئیں جو میں نے اس شخص سے کی تھی، وہ تمام اذیتیں جو ازدواجی زندگی میں برداشت کیں، جن کا علم صرف مجھے ہے۔ اس کی خاطر وہ سب کیا جو کبھی نہ کرنا چاہتی تھی، صرف اس امید پر کہ شاید یہ میرا ہو جائے، مگر وہ سب خواب ہی رہے۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، نہ حسن میں، نہ سلیقے میں، نہ خاندانی شرافت میں، اور نہ ہی تعلیم میں، مگر نہ جانے کیسی عورتیں اسے خوشی دیتی تھیں۔ وہ آوارگی جو ان میں تھی وہ مجھ میں نہ تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ساحر کھلم کھلا شراب پینے لگا، نشے میں مجھے مارتا، بچوں کو گالیاں دیتا۔ یہ وہ شخص نہ تھا جو کبھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جو میری ماں کو شرافت کا فریب دے کر مجھے بیاہ لے گیا تھا۔ دراصل وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مگر کامیابی سے اپنی فطرت کو 22 سال تک ہم سے چھپائے رکھا۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے شوہر فلاں جگہ پر ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں دوڑی گئی اور اسے ایک ایسی جگہ سے واپس لائی جو بدنام عورتوں کے اڈے تھے، مگر اس نے وضاحت دی کہ وہ ان کی مدد کرتا ہے، کوئی غلط مراسم نہیں۔ میں نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اعتبار کر لیا، مگر میں بھولی اور وہ ایک شاطر کھلاڑی نکلا۔ ایک روز جب میں دوپہر کو سو رہی تھی، اس نے میری الماری کی چابی اٹھائی، سیف کھولا اور تمام زیور نکال کر رفو چکر ہو گیا۔ جب اٹھی تو سیف کھلا پڑا تھا۔ ہمارے ملازم برسوں سے کام کر رہے تھے، ان پر شک کرنا مناسب نہ تھا، مگر دل کبھی کبھار بہک جاتا۔ انہی دنوں ہمارے گھریلو ملازم کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید زیور اس نے چرا لیا۔ میں نے اسے سخت غلط باتیں کہیں۔ وہ بیچارہ قسمیں کھاتا رہا، مگر میرا شک دور نہ ہوا۔ تبھی میرے تایا زاد بھائی سلیمان جو پولیس میں تھے وہ آ گئے۔ وہ میری آوازیں سن کر اندر آئے اور کچھ پوچھے بغیر ملازم کو تھانے لے گئے۔ پھر پولیس نے وہی کیا جو اکثر کرتی ہے، ایک بے گناہ پر ظلم۔ پھر بھی ساحر نے زبان نہ کھولی کہ زیور اس نے چرائے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن میں بازار میں سامان لینے گئی تو ساحر کی نئی بیوی کو دیکھ لیا۔ وہ میرے ہی زیورات پہنے ہوئے تھے جو میرے سیف سے چوری ہوئے تھے۔ میں اپنی گاڑی سے اتری اور ڈرائیور سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، زبان سے نہیں بتا سکتا، آپ اندر جا کر خود دیکھ لیں۔ میں نے اندر جا کر دیکھا اور فوری طور پر پہچان لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا اور وہ عورت میرے زیورات پہنے کھڑی تھی۔ یقین جانیے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اگر اس وقت ہنگامہ کرتی تو اپنی عزت خاک میں ملا بیٹھتے۔ اسی وقت میں نے سلیمان بھائی کو فون کیا کہ میرے ملازم کو چھوڑ دیجیے، وہ بے قصور ہے، اصل چور کا پتہ چل گیا ہے۔ اپنے زیور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کہ کس کے بدن کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی زندہ رہوں گی تو اپنے ملازم کے پٹنے کا دکھ رہے گا مجھے۔ میں نے سلیمان بھائی کو 25,000 روپے دے کر کہا کہ یہ اس ملازم کو دے دیجیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے اور اس ظلم کا کچھ ازالہ ہو جائے، مگر اس نے نہ پیسے لیے اور نہ دوبارہ ہمارے دروازے پر آیا۔ میں ہاتھ ہلاتی رہ گئی کہ پرانے ملازم سے اپنی بدگمانی کی معافی مانگوں، مگر وہ لوٹ کر ہمارے گھر کی طرف نہ آیا۔ اس کی روح کو اور اس کے کردار کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ ہم امیر لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، اپنے مخلص
دیانتدار خدمت گزاروں کو بھی پہچان نہیں پاتا، اور جو ہمیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہم ان پر شک کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم انہی کے گن گاتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے والدہ کو کچھ نہ بتاتی تھی کہ انہیں دکھ ہوگا، مگر کب تک چھپاتے؟ جب دل شدت درد سے پھٹنے لگا، جب شوہر کی جیب سے غیر عورتوں کے ساتھ تصویریں برآمد ہونے لگیں تو رو کر ماں کے گلے لگ جاتے۔ وہ جھوٹا دلاسا دیتی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بھنورے کی طرح پھول پھول پر منڈلاتے ہیں، اصل گھر تو اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ صبر و سکون سے رہو، تحمل سے زندگی گزارو، کیونکہ تم ہی نے اپنے بچے سنبھال رہے ہیں۔ ماں کے کہنے پر ظاہر سے شادی کی تھی، انہی کے کہنے پر گھر کا شیرازہ بکھرنے نہ دیا، مگر سہتے سہتے صبر کرتے کرتے میں خود بدل گئی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ بیوٹی کوئین کہا کرتے تھے۔ جب شوہر کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سوچتی ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں نے اتنا وقت کیسے گزارا۔ شوہر اب دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، مگر سسرالی لوگ انہیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارا باپ عیاش ہے۔ اگر میں اس وقت صبر نہ کرتی، تحمل سے کام نہ لیتی، تو میری بچیوں کے رشتے کبھی اچھے گھروں میں نہ ہوتے۔ اب کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو میں روئے بغیر گزار دوں۔ میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، مجھے تنہائی کا غم نہیں، مگر اس شخص نے میری نسوانیت کی توہین کی ہے، میرے عورت ہونے کا مان توڑا۔ یہی دکھ مجھے اندر ہی اندر جلاتا۔ سوچتی ہوں لوگ شادی شدہ مردوں کو دوسری شادی سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ مرد جو 25 سال بعد بھی اپنی بیوی کا نہ ہو سکا، وہ دوسری کا کیسے ہوگا؟ عورت کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اس کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے صبر کیا، اور یہی سوچ کر وہ عورتیں بھی صبر کریں جن کے شوہر ساحر جیسے ہوں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، میری طرح کسی بھی انسان کی خاطر خود کو بدتر حال میں مت کیجیے، کیونکہ آپ کے جسم کا حساب آپ کا خدا ضرور کرے گا، اس لیے خود کا خیال رکھیے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان دونوں کہانیوں سے آپ نے انسانیت کا درس ضرور سیکھا ہوگا۔ ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر اپنائیت، خلوص، پیار، محبت سب ختم ہو چکا ہے، اور یہ بہت بے دردی کا زمانہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف مت پہنچے، کیونکہ ہر بندہ ہی کسی نہ